اپنا مال وراثت کی طرح بنا لو ولا تحملوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ان کو بند کرنا روکنا اس لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ ان کو جو مال تم نے دیا تھا اس کو وصول کر لو، مگر اللہ فرماتے ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اگر واضح طور پر وہ کوئی بے حیائی کا کام کرے تو پھر سزا ہوتی ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ اچھا انداز سے ہی بہترین سلوک کرو۔ فإن کرہتموہن، بس اگر تم ان کو ناپسند بھی کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے تمہیں یہ اچھا نہ لگ رہا ہو، وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زیادہ خیر اور بھلائی کو رکھا ہو۔ وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم آج ایک بیوی کی جگہ دوسری کو لانا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے کسی کو بھی جب تم ایک خزانہ بھی دے چکے ہو، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے اب واپس نہیں حد وصول کرنا چاہیے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اب اس طرح تو تمہارے اوپر ایک الزام آ رہا ہے کہ تم نے اتنا بڑا مضبوط وعدہ کیا، عہد کیا، اور اب اس کو توڑ رہے ہو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم ان کا مال کیسے وصول کر سکتے ہو جبکہ تم آپ ایک دوسرے سے ہو گئے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم سے وہ بھی ایک بڑا مضبوط قسم کا عہد لے چکی ہیں، اب ایسے مضبوط عہد کے بعد اب تم یہ کیسی حرکات کر رہے ہو، ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے کمزوروں کے حقوق کو بیان فرمایا اور دیگر لوگوں کے بھی مسائل کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اب کئی ایسے معاملات ہوتے تھے اور ہوتے ہیں کہ ہوتے لوگ مسلمان ہیں لیکن جاہلوں والے کام کرتے ہیں۔ اب کلمہ بھی پڑھ چکے لیکن بعض لوگ وہی پرانی ریت کو برقرار رکھتے تھے جبکہ وہ کسی طرح بھی جائز نہیں تھی۔ مثلا یہاں جو ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو اپنا مال وراثت کا مال بنا لو، یعنی ایسے ہوتا تھا عام طور پر کہ ان کے باپ کا نوجوانوں کے یعنی باپ کا انتقال ہوا، اب باپ کے نکاح میں کوئی دوسری عورت موجود ہے جو ان کی حقیقی والدہ تو نہیں لیکن باپ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے ماں تو بن گئی، لیکن اب ان کے انتقال کے بعد اب اس ماں کے ساتھ اس عام مال جیسا سلوک ہوتا تھا جیسے مال وراثت کے تقسیم کرتے، اب اس عورت کو بھی تقسیم ہی کیا جا رہا ہے کہ فلاں کے حصے میں یہ جا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ شادی بھی کر لیتے تھے اور بھی بڑے بڑے ایسے مظالم ہوتے تھے کہ اس کے مال کو دبانے کے لیے اب اس کو روکا بھی جاتا تھا، ناجائز کیا جاتا کہ اس کو دوسری جگہ نکاح بھی نہیں کرنے دیتے تھے، بعض ایسے بھی مسائل ہوتے تھے ان کو نہیں کرنا تھا، اب جائز ناجائز کا بھی انہیں نہیں تھا لیکن ویسے ہی نہیں کر رہے، اب دوسری جگہ بھی ان کو ایسے نکاح کی اجازت نہیں دے رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جاہلانہ باتوں کو جو آگے چلنے لگی اب ان کو وہاں روک دیا، اب نہ چلایا جائے، ایمان والو ایسا نہ ظلم کرو کہ ان کو مال وراثت بنا لو اور ایسا تم جبری طور پر ان کے ساتھ کرنے لگو، قطعاً ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر روکنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا،
رکنا تو سزا کے طور پر تھا، جیسے پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ واضح طور پر اگر عورت کا ایسا کوئی عمل سامنے آئے کہ بے حیائی کا ارتکاب بدکاری کا ہو گیا، پھر اس کو سزا کے طور پر تو قید میں یعنی گھر میں ہی بند کر کے رکھا جائے گا، یہاں تک کہ دوسرا حکم کوئی آ جائے۔ اب دوسرے احکامات تو آ گئے، لیکن اس مسئلے کو بہرحال بیان کیا گیا کہ ایسی خواتین کو جو تم روک لیتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی شادی دوسری جگہ نکاح ہو جائے اور ان کا مال بھی چلا جائے جو ہمارے باپ کی طرف سے تھا یا جو ان کی ملکیت میں آیا۔ اب مال کو دبانے کے لیے اب عورتوں پہ ایسا ظلم کہ ان کو بند کیا جاتا، رکھا جاتا اور ان کو ایسا یعنی وہ ایک محدود مقام پر بند کیا جا رہا ہے۔ اب ان تمام بری حرکتوں سے اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو روکا۔ مسلمان یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرتے ہیں تمام معاملات کے اندر، تو حکم یہ دیا جا رہا ہے عورتوں کے ساتھ کسی بھی طرح زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا سلوک کرو، بہترین ان کے ساتھ سلوک کرو جو بھی ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے تم گھر کی ہی خواتین کو جو بیوی ہے اب اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ اس کا فائدہ نہیں، فلاں نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اب اس میں کوئی ایسی نفع کی چیز ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں۔ اب اس لیے تم یہاں بھی برداشت اور حوصلے سے کام لو، اللہ رب العزت ایسے حالات میں بھی تمہیں ایک نفع عطا فرمائے گا۔ اور تمہارا معاملہ دوسرا ایک اور جاہلانہ بات، اب اس کو بھی اللہ رب العزت نے مٹایا، احکامات دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس امت کو جہالت کے کاموں سے روکا۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر بندے نے کسی وجہ سے اب ایک بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کو کی جگہ دوسری کو لانا چاہتا ہے، اب اس پہلی کے ساتھ اب اس کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اب اس کو مہر کا حق بھی جو دیا گیا تھا وہ بھی نہیں دیتے تھے، دوسرا کوئی ہدیہ تحفہ دیا وہ بھی واپس لینے کے لیے اب بڑے طرح طرح کے عذر بہانے بناتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب تم ایک خزانہ بھی دے چکے ہو تو اب اس مال میں سے تمہیں واپس لینے کی اجازت نہیں۔ کسی طرح کا ایسا یعنی کوئی بحران آ جائے پھر ایک دوسری بات ہے، ورنہ اگر ویسے ہی بدلنا چاہتے ہو تو مال واپس لینے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسے تم واپس لے رہے ہو؟ بے جوانہ اب مل چکے، اب ایک بن چکے، اب میاں بیوی ہے، اب ایسے اب جدائی کا ایسا کوئی سلسلہ بنا، اب مال واپس لینے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مال دیے ہوئے مال کو واپس لینے سے منع فرمایا، اور عورتوں کے ساتھ دیگر مظالم کرنے سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ کسی طرح بھی اہل اسلام کو کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، حق دبانا، مال دبانا، برا سلوک کرنا قطعاً اجازت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب ایک ایک چیز کو بیان فرما دیا۔ معاشرے میں، ماحول میں، علاقوں میں کہیں ایسا اگر سلسلہ کو چلتا ہو اس کے لیے بہرحال سبب موجود ہے، اور پہلے چونکہ ایسے عام ماحول تھا اب اللہ رب العزت نے ابتداءً انہیں کو براہ راست مخاطب بھی کیا، اور اہل اسلام جو بھی ان کے ساتھ جڑتے گئے وہ بھی انہی اصولوں کے اوپر عمل کریں گے اور خیر کے راستے پر چلیں گے، بھلائی کے راستے پر چلیں گے، اچھائی کے راستے پر چلیں گے، اچھا سلوک کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر اچھا ہی معاملہ فرمائیں گے، مہربانی فرمائیں گے۔ یہاں اس بات کو بھی بیان کیا بعض چیزیں تم اپنے لیے سمجھ رہے ہو بڑی اچھی ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ اچھی نہیں بھی ہوتی، اور بعض تم سمجھ رہے ہوتے ہو یہ ہمارے لیے اچھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کتنے اس میں تمہارے لیے فوائد رکھے ہیں۔ اس لیے گھر کے ماحول میں اب ایسی باتوں کا فیصلہ اور حل کرنا یہ تمہارے لیے
بڑی سوچ و وچار کا موقع ہے۔ ایسے جلدی میں یا ایسے کسی کی حالت میں یا کسی اپنے فیصلے میں کبھی کوئی بندہ ایسی بات نہ کرے، بلکہ عاشرون بالمعروف، اچھے طریقے سے چلتے رہو، اللہ رب العزت تمہیں اس میں بھلائی اور خیر نصیب فرمائے گا۔ بندہ اچھا کرے گا اچھا ہی معاملہ ہوگا، برا کرے گا ظاہر ہے اس کے ساتھ برا ہی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو بھی اصول ارشاد فرمائے، پوری امت مسلمہ کو پابند بنایا گیا، انہی اصولوں پہ ہی اوپر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے محبوب نبی کی تابعداری والی زندگی گزارنے کی توفیق